رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. علامہ قاری عمران اشرفی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. معزز سامعین کرام، علماء ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والأرضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. شمع رسالت کے پروانوں، جگر گوشہ یامنہ کی عاشقوں، بادۂ توحید کے متوالوں، آئیے مار مل کر سب سے پہلے نور اول کے آئینہ جمال و کمال، قادر کل کا مظہر ذات و صفات، رب العالمین کا خلیفہ آدم، خالق کونین کا نائب اکبر، خزائن السماوات والارض کا مالک و مختار، ملکوت و ملک کا تاجدار، انیس بے قرار، نبیوں کے تاجدار، جن و بشر کے سردار، صاحب اقتدار، نائب پروردگار، دعائے خلیل، تمنائے کلیم، بشارت مسیح، جگر گوشہ عبداللہ، نور دیدہ یامینہ سیدنا و شفیعنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کے ساتھ حدیث درود و سلام پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ ہر عالم کے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں. وہ ہر عالم کے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ سب کو پیارے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ سب کو پیارے ہیں. وہ ہر عالم کے رحمت ہیں، وہ ہر عالم کے سہارے ہیں. انہی کے غسل کے چھیٹے فلک پر چاند تارے ہیں. انہی کے غسل کے چھیٹے فلک پر چاند تارے ہیں. انہی کے خاک پاش بادشاہوں کے گزارے ہیں. انہی کی ذکر نے دل کو تڑپ اور سوز غم بخشا. انہی کی ذکر نے دل کو تڑپ اور سوز غم بخشا. انہی کی یادیں پہ ہم نے میری آنکھوں کو نم بخشا. تخیل کو جلا بخشا، تصور میں حرم بخشا. تخیل کو جلا بخشا، تصور میں حرم بخشا. غلامی کا شرف بخشا، مقام و محترم بخشا. ایک مطور باواز بلند حدیث درود و سلام پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوبصورت محفل، سب سے خوبصورت ہستی کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد ہے. اتنے ہی خوبصورت محفل کا آغاز بھی ہوا اور شاندار محفل کا انعقاد کیا کہتے ہیں اختتام بھی ہونے والا ہے. اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے اچھے سامعین شاید کہیں کہیں ملتے ہوں گے. جناب رئیس قریشی صاحب میں آ کر اپنے اس بات کے کہنے پر بجانب ہوں تو توجہ کا طالب کہ یہ جو بیٹھے ہیں یہ اپنے آپ میں کوئی آفتاب ہے، کوئی ماہتاب ہے، اور یہ ہمیشہ ایسے ہی اسٹیج کے زینت بنا کرتے ہیں. لیکن یہ آپ کی محبت اور آپ کی چاہت اور آپ کی الفت ہے کہ آپ نے اتنوں کو بلایا کہ ہم یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ آج ہم ہی سامعین ہو گئے، آج ہم ہی کچھ کہنے والے ہوں گے. تو ہم میں سے آدھا سبحان اللہ کہنے والے کی لسٹ میں ہیں اور آدھے سے کچھ کم جو ہیں کچھ کہنے والوں کی لسٹ میں ہیں. یہ آپ کی محبت ہے. اور آقائے کائنات دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار کی چاہت میں سارے لوگ آپ کے گھر تک تشریف لائے.
ہم آپ اور سب کی یہاں کی حاضری اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرمائے اور آپ کے تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. خصوصاً اس بچے کی جو طبیعت کے حوالے سے آپ نے کہا تھا, میں ان تمام کے توسل سے اور آمد مصطفیٰ کے صدقے کے حوالے سے دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ اپنے محبوب کے آمد کا یہ مہینہ ہے, اس مہینے کے برکت و عظمت کے صدقے رئیس بھائی کے آپ کا بیٹا ہو, اس بیٹے کو صحت و سلامتی عطا فرما اور اسے طویل عمر عطا فرما. درود پاک روزانہ پیش فرما لیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چائے پیتے رہیے, اپنے دل کو بھی اور پیٹ کو گرماتے رہیے. رئیس صاحب نے بڑی محنت کی ہے, بڑی کوشش کی ہے کہ میں ماشاءاللہ تینوں بھائی کی ٹکڑی ہے یہ, اور دیکھو یہ وطر ہے, 3 بھائی ہیں اور یہ 3 کا عدد ایسا ہے جسے اللہ بھی محبوب رکھتا ہے. اچھا 4 بھائی ہیں. جب 4 ہیں تو یاد رکھیے کہ نسبت ہو گئی 4 یاروں سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار ایسے تھے کہ جن کی مثال ہی نہیں ہے, جن کا جواب نہیں ہے. آپ چاروں بھائیوں میں خدا انہی 4 یاروں کا صدقہ عطا فرمائے, انہی کے محبت کا تحفہ آپ کو بھی عطا فرمائے, ان کے صدقے سے آپ کو ایسی محبت کی دولت عطا فرمائے کہ داہین حیات آپ چاروں میں اتفاق اتحاد کے بے پناہ دولت اللہ آپ کو عطا فرما دے اور آپ کی زندگی بھر یہ اتحاد آپ کا باقی رہے. میرے عزیزوں, بہت کچھ کہنے اور سننے کا وقت نہیں ہے, چونکہ بہت جلدی اس محفل کے اختتام کا وقت ہونے والا ہے. میں نے جس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ کہنے کی اپنے دل میں بات چھانی ہے, اس کے حوالے سے عرض کروں کہ آپ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں. اتنی نعمتیں خدا نے عطا فرمائی کہ اگر ہم ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے, گننا چاہے تو گن نہیں سکتے. یاد رہے جب تک کہ نعمتوں کا آپ شکر ادا نہیں کرتے تب تک کہ آپ اللہ کے عطا کے لائق بھی نہیں بنتے. اور اس لیے کہ خدا وحدہ لا شریک ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اے لوگوں اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور دوں گا. یاد رکھنا لئن شکرتم لازیدنکم, ان کے بیچ میں کوئی اور بات نہیں ہے کہ میرے شکر کے بعد کچھ اور کرنا. بس تم میری نعمتوں کے پانے کے بعد شکر ادا کر دو تو میں تمہیں عطا کر دوں گا. تمہارے خالی جھولی کو بھر دوں گا, تمہارے دامن کو گوہر حراس سے بھر دوں گا. بس میرے نعمتوں پر شکر ادا کرتے چلے جاؤ, میرے انعامات پر شکر ادا کرتے چلے جاؤ. اور یاد رکھنا اس شکر کے مقابلے میں آگے شاید فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر اور کچھ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ میری پکڑ بہت سخت ہے, میرا عذاب بہت سخت ہے. تو پتہ یہ چلا میرا عزیزو, نعمت کے شکر پر خدا عطا کرتا ہے. بندے کو کہیں گوشے تنہائی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, کسی کے دامنے کسی کے سطر پہ جا کر اپنے دامنے گدائی کو پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. بندہ خدا کے نعمتوں پر شکر ادا کرتا چلا جائے, خدا سے انعام لیتا چلا جائے, اس کے انعام سے اپنے آپ کو مالا مال کرتا چلا جائے. ہمارے اندر اگر ناشکری آ گئی تو پھر یاد رکھنا شکو شکایت کے ہم عادی بن جاتے ہیں اور پھر در در کے بکرے ٹھوکریں کھاتے چلے جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ نہیں دیا ہے, آج ہم اس سے محروم ہیں, آج ہم اس سے محروم ہیں. میں اس کہنے پر حق بجانب ہوں کہ جناب رئیس قریشی ان کے بھائیوں نے آج کی یہ محفل کو سجا کر اللہ کے اس نعمت کا کچھ طاقت شکر ادا کرنے کی کوشش کی ہے. تو نعمت ہی نہیں بلکہ جس کے صدقے میں ساری نعمتیں عطا کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج آمد مصطفیٰ کا یہ جلسہ ہے, آمد رسول کے حوالے سے جلسہ منعقد کیا ہے. میرے عزیزوں, میں عرض کر رہا تھا بندہ اگر
شکر ادا کرنا چاہے تو نعمتوں کا شکر ادا کرے گا نا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے، اور جب جانے گا تب شکر ادا کرے گا۔ لیکن میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کتنی نعمتیں جانتے ہو؟ اے لوگوں، آپ کو کتنی نعمتیں خدا نے دی ہے، ان نعمتوں کا شمار آپ کے پاس کتنا ہے؟ اگر آپ اپنے جسم کو دیکھیں، آپ کے جسم میں خدا نے بے شمار نعمتیں دی ہے، اور ایسی نعمتیں جن کی کوئی مثال نہیں ہے، آنکھ ایسی نعمت جس کی مثال نہیں ہے، دل ایسی نعمت جس کا مثال نہیں ہے، کان ایسی نعمت جس کی مثال نہیں ہے، زبان ایسی نعمت جس کی مثال نہیں ہے، جسم کا تک حصہ بے مثال خدا نے بنایا ہے۔ ایک حصہ بھی اگر آپ کا کہیں ختم ہو جائے تو آپ دنیا میں تلاشتے رہ جاؤ، کہیں مل نہ پائے گا۔ میرے عزیزوں، اتنی نعمتیں دی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کے باوجود بھی یہ نہیں کہا اے بندو میں نے تمہیں 5-6 فٹ کا بنایا انسان، اس 5-6 فٹ کے انسان میں بے شمار نعمتیں عطا کر دی ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ تمہیں نعمتیں دے کر کے نعمتوں کو شکر کے کہا کہ تم شکر ادا کرو، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اللہ نے یہ حکم فرمایا، لیکن میرے عزیزوں اس پر احسان کا تذکرہ نہیں فرما رہا ہے۔ بندے میں نے تجھے سوچنے والا دماغ دیا، میں نے تجھ پر احسان کیا، آنکھ دیکھنے والی آنکھیں دی ہے، میں نے تجھ پر احسان کیا، بولنے والی زبان دی ہے، میں نے تجھ پر احسان کیا، سننے والے کان دی ہے، میں نے تجھ پر احسان کیا، رکھتا ہوا دل دیا، میں نے تجھ پر احسان کیا، چلنے کے لیے پیر دیے، میں نے تجھ پر احسان کیا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، میں نے تجھ پر احسان کیا۔ ارے میں نے تجھے اتنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا، میں نے تجھ پر احسان کیا نہیں فرمایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں شمار ہے۔ اے بندے اگر تو اپنے علامت دیکھ کر چلا جا تو سامنے کہتے ہیں زمین کی فرش بچھائی، یہ خدا کو عظیم نعمت، آسمان کا شامیانہ لگایا، خدا کو عظیم نعمت، آسمان پر آفتاب کے اوچھل کہتے چمکتا آفتاب لگایا، یہ خدا کی عظیم نعمت، آسمان کو ماہتاب عطا کیا، یہ خدا کی عظیم نعمت، آسمان کو پھولوں سے سجایا، یہ خدا کی عظیم نعمت، بے شمار چیزیں خدا نے عطا کی ہے۔ ان تمام چیزوں کے عطا کے باوجود بھی اللہ نہیں فرما رہا ہے اے بندے میں نے آسمان کا سائبان بنا دیا ہے، تجھ پر احسان کر دیا ہے، آسمان میں تارے لگا دیے، میں نے تجھ پر احسان کر دیا ہے، آسمان کو میں نے سورج سے جگمگا دیا ہے، میں نے تجھ پر احسان کر دیا ہے، میں نے آفتاب بنایا، میں نے تجھ پر احسان کیا نہیں؟ زمین کی فرش بچھے کا احسان نہیں جتایا ہے، زمین کو ہرا بھرا کر دیا، احسان نہیں جتایا، زمین کو خوبصورت بنانے کے لیے جبل تیار کر دیے، احسان کا ذکر نہیں فرمایا، زمین پر ندیاں بہا دی، احسان کا ذکر نہیں فرمایا، سمندر کو بنا دیا، احسان کا ذکر نہیں فرمایا، سمندر میں طغیانی رکھی، احسان کا تذکرہ نہیں فرمایا، دریا میں ربانی رکھی، احسان کا تذکرہ نہیں فرمایا، آفتاب کے نغمے دیے، احسان کا ذکر نہیں فرمایا، احسان کا ذکر نہیں فرمایا۔ کیوں؟ یہ سارے کی ساری نعمتیں اپنی جگہ پر ہے، ارے بات تو جب ہوگی احسان کا تذکرہ جب کروں گا، جب ان تمام کا مجھے تحریک کائنات کو دے دوں گا، تب احسان کی بات کروں گا۔ اور میرے عزیزوں، جب خدا وحدہ لا شریک نے اپنے شاہکار تخلیق کو جب بھیجا، اللہ کے کائنات نے اپنے مخلوق میں سب سے حسین جسے بنایا ہے، سب سے خوبصورت جسے بنایا، اس کا صدقے میں سب کچھ بنایا ہے، جب اسے دیکھتا ہے شاہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے احسان فرما دیا مومنین پر، انہی میں سے خوبصورت رسول کو مبعوث ہوا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی، زندہ باد، محمد عمران اشرفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ پر، یہ ساری نعمتیں اپنی جگہ پر، وہ نعمتیں اس اپنی جگہ پر، اگر وہ نہ آتے تو کچھ نہ ملتا، وہ نہ آتے شان بھی نہ ہوتا، وہ نہ آتے نبی بھی نہ ہوتی، وہ نہ آتے آفتاب نہ ہوتا، وہ نہ آتے کبے تاروں کے نہ ہوتے، وہ نہ آتے ماہتاب بھی نہ ہوتا۔ پتا چلا ہمیں جتنی نعمتیں ملی ہیں اس نبی کا صدقہ ہے۔ میرے عزیزوں، اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، کیوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مولانا نہیں کر رہے ہیں، یہ قاری قرآن نہیں کر رہے ہیں، یہ حافظ قرآن نہیں کہہ رہے ہیں، یہ مسجد کے امام نہیں کہہ رہے ہیں، یہ شاعری خلاف نہیں کہہ رہے ہیں۔ اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، کیوں؟ یہ ہم کا نہیں کہنا، خالق کائنات کا کہنا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو شمار نہیں کر سکتے۔ پھر میں
جناب والا عرض کرو جب ہم شمار نہیں کرتے اے پروردگارا تو کہتا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید عطا کروں گا تم شکر ادا کرو گے میں تھوڑی بڑھتا چلا جاؤں گا تم شکر ادا کرتے چلے جاؤ میں عطا کرتا چلا جاؤں لیکن اے مولا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تیری نعمتیں کہاں کہاں ہے میرے دوستو میرے عزیزو آج ہم سانسیں جہاں لے رہے ہیں نا یہ آکسیجن ہے اس کا ٹمپریچر کتنا ہے پتا ہے اس کو مینٹین کرنے والا کون ہے خدا ہے اگر یہ 16 سے بڑھ جائے تو بندہ مر جائے 16 سے گھٹ جائے تو بندہ مر جائے آکسیجن کا مینٹین کرنے والا خدا ہے اتنی بڑی نعمت دیا ہے جس سے زندگی ہے میرے دوستو بہت ساری چیزیں کہوں تو بہت بات لمبی ہو جائے گی جب ہم عرض کرتے مولا مولا ہم جب تیری نعمتوں کو نہیں جانتے تیری نعمتوں کو شمار نہیں کرتے نہیں کر سکتے تو پھر شکر ادا کیسے کریں گے ہم تو لاچار ہو گئے بولا ہم مجبور ہو گئے جب ہم نعمتی ہی کو شمار نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر شکر ادا کیسے کریں راستہ نکالا خدا نے راستہ نکالا اے پریشان ہونے والوں پریشان مت ہو اے ذہن کو پریشان کرنے والوں اپنے ذہن کو پریشان مت کرو آؤ آؤ راستہ بتا دیتا ہوں میں نے ایک ایسی نعمت بتائی ہے ایسی نعمت میری ہے کہ جب تم اس کو یاد کر لو گے ساری نعمتوں کا شکر کرنا ہو جائے گا نعمت ہے وہ مصطفیٰ کا نعمت کے ساتھ ایک ہے وہ مصطفیٰ دیا وہ مصطفیٰ ہے ان کے بارے میں خدا عیسیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت خوب خوب چرچا کرو میرے دوستو آج کائنات کو آپ دیکھتے چلے جاؤ خدا نے نبی کی آمد سے پہلے تو سجا ہی دیا خدا نے نبی کی آمد سے پہلے سجا دیا ان سوال کرنے والوں کو جواب دے دینا تو کہتے اتنا فضل کیوں خرچ کرتے ہو اے رئیس صاحب یہ رائٹ کو کیوں تم گھر کو لائٹ سے کیوں جگمگا رہے ہو اے محلے کے مسلمانوں تم اپنے محلوں کیوں سجا رہے ہو کیوں گلیاں سجائی جا رہی ہے کیوں شاہراہ سجائے جا رہے ہیں کیوں کنکمے لگائے جا رہے ہیں کیوں جھنڈیاں لگائی جا رہی ہے کیوں ہرا ہرا کیا جا رہا ہے ان کو کہہ دینا اے دریدہ بہنوں تمہارے سوالوں کا جواب بہت پہلے دے چکے ہیں کیوں دیا کا خدا نے دیا ہے اور کیسے دیا تو کہاں یاد رکھنا 1,24,999 کم و بیش پیغمبران کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا سب کو بھیجا آخری میں اپنے آخری نبی کو اپنے محبوب کو بھیجا یاد رکھنا ایسے ہی سب کو نہیں بھیج دیا بلکہ آسمان کا شامیانہ پہلے لگایا آسمان کے شامیانے کو اس کو تاروں سے پہلے جگمگایا اور اتنے سارے انبیاء کو پہلے بھیجا پھر نبی کو دولہا بنا کر کے بھیجا گیا کبھی کو فاضل بہن بھی کہتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا وہ سچا ہمارا نبی میرے عزیزوں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی جب پر کے تشریف لایا ہے ایسے نہیں کائنات کو سجانے کے بعد آیا ہے کائنات کو سجانے کے بعد آیا ہے ہمیں پتہ چل گیا خدا نے اپنے محبوب کو بھیجا کائنات کو سجا کے بھیجا آمد مصطفیٰ کا وقت آنے والا ہے گھڑی آنے والی ہے اے سننے مسلمانوں سجا کے بتا دو یہ سنت ہماری نہیں خدا کی سنت ہے یہ سنت کبریا ہے اس نے کائنات کو سجایا ہمیں پتہ چل گیا آمد مصطفیٰ پر گلیاں سجائی جاتی ہے آمد مصطفیٰ پر شاہراہ سجائے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی آمد کا ہمیں جشن منانے کا حوصلہ عطا فرمائے جیسے رئیس صاحب کو حوصلہ عطا فرمایا ہے جیسے ان کو حوصلہ عطا فرمایا میرے عزیزوں مصطفیٰ آئے آیت کریمہ کہ اما بنعمت ربک فحدث اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو اور یاد رکھنا ایک ہے ڈنکا بجانا ایک ہے چرچا کرنا ایک ہے اعلان کرنا اعلان کچھ اور ہے ڈنکا کچھ اور ہے چرچا کچھ اور ہے اور جب چرچا کی بات کہوں تو آپ جانتے ہیں چرچا کیسے ہوتی ہے آج کی اس محفل کی خوبصورتی آج کی اس محفل کے انتظام و انسلام آج کی اس محفل میں آنے والوں کا تذکرہ اگر کپڑ ٹھیلے میں ہونے لگ جائے شاہراہوں میں ہونے لگ جائے چوراہوں میں ہونے لگ جائے مسجدوں میں ہونے لگ جائے جگہ جگہ ہونے لگ جائے اسے کہتے ہیں چرچا جس بات کا اعلان صرف ایک جگہ نہیں بلکہ جگہ جگہ جس کا چرچا جس کا ذکر ہونے لگ جائے اسی کو چرچا کہا جاتا ہے پتہ یہ چلا کہ نبی کی آمد کا نبی ایسا خدا کی ایسی نعمت نبی کی ذات ہے کہ ان کی آمد پر کسی ایک جگہ
جگہ چھپ کر نہیں بلکہ جگہ جگہ اعلان کر دو آنے والا آ گیا ہے، مرحبا کا ڈنکا بجا دو آنے والا آ رہا ہے۔ نہ جانے کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ سے چلنے والوں کو چھٹکارا دینے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ نبی آئے تو انسان کو انسانیت کا جامع پہنا دیا۔ وہ نبی آئے تو مظلوموں کو ظلم سے بچایا۔ وہ نبی آئے تو میرے عزیز ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک بات آخر یاد کر چلے جاتا ہوں۔ آج 1447 سال ہو گئے نبی کی ہجرت کو، اور 1500 سال ہو گئے نبی کے پیدائش کو۔ یہ 1500 سالہ جشن منایا جا رہا ہے، 1500 سالہ جشن منایا جا رہا ہے۔ آج دنیا میں جگہ جگہ پر آپ ایک نعرہ دیکھتے ہوں گے، روڈوں پہ نعرہ دیکھتے ہوں گے، دیواروں پہ نعرہ دیکھتے ہوں گے، کیا کرو؟ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ کیا نعرہ ہے؟ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ نعرہ ہے نا۔ اس سے پہلے چائنا نعرہ لگایا تھا، جو بیٹی کو بچائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ آج بھارت نعرہ لگا رہا ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ بھارت دے رہا ہے۔ میں کہتا ہوں بھارت واسیوں، تمہارے دماغ میں بات اب آئی، میرا پیغمبر جب آیا تھا ابھی بیٹیوں کو بچا لیا۔ یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سرکار کی آمد۔ تم نے 1400 سال بعد لبیک لبیک یا رسول اللہ، تم نے 1400 سال بعد سمجھا کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا، یہ دفنانے کے لیے نہیں آتی ہے، یہ گھروں میں رحمتیں لانے کے لیے آتی ہے۔ یہ جب آتی ہے تو گھر میں خدا رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ تو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دینے والوں، یہ تمہاری اپنی خوبصورتی اور خصوصیت نہیں ہے۔ اگر صدقہ ہے تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اگر صدقہ ہے تو حبیب خدا کا صدقہ ہے، اگر صدقہ ہے تو تاجدار انبیاء کا صدقہ ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کو خوب خوب چرچا کرو۔ اللہ تعالیٰ آج اس محفل کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانی محفل، صاحب محفل اور جناب رئیس بھائی تمام کیا کہتے ہیں بھائیوں کو تینوں دنیا کی دولتوں سے مالا مال